بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ نیکی، اس کی اہمیت اور طریقہ کار ہے۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کی تعریف کے بارے میں علماء کرام مختلف الفاظ لکھتے ہیں۔ کوئی نیکی کی جامع ترین تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نیکی ہر اچھے کام کو کہتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے جو شریعت سے ثابت ہو پھر اسے نیکی کہا جاتا ہے۔ تو نیکی کی تعریف کے بارے میں ایک تعریف جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، وہ تعریف کچھ اس طریقے سے ہے کہ خیر کے ہر کام کو نیکی کہا جاتا ہے، احسان اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سچائی جہاں کہیں بھی بولی جائے، سچی بات جہاں کہیں بھی بولی جائے اسے نیکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اطاعت کا کوئی بھی کام کہیں بھی کیا جائے اسے نیکی کہا جاتا ہے۔ اچھا معاشرہ، اس کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ وہ کسی بھی طریقے سے ہو اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا اسے بھی نیکی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا اسے بھی نیکی کہا جاتا ہے۔ تو غرض نیکی کی تعریف کے بارے میں کوئی بھی تعریف کوئی ایسی جامع نہیں ہے جو نیکی کے تمام امور کو اپنے اندر گھیر لے۔ ہر خیر کے کام کو نیکی کہا جاتا ہے۔ ہر ایسا کام جو ہماری زندگی میں ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جائے اور برائی سے روک دے اسے نیکی کہتے ہیں۔ نیکی کے بارے میں علماء کرام نے دو قسمیں نیکی کی بنائی ہیں۔ ایک نیکی جو کہ انسان قولاً کرتا ہے اور دوسری جو فعلاً کرتا ہے۔ قولاً کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے کی جاتی ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے، کہ ہم عمل کرتے ہیں، زبان سے کوئی بات نہیں کرتے، زبان سے کوئی ہماری ادائیگی نہیں ہوتی، لیکن اس نیکی کا یا اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے اور اسے نیکی کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے تو نماز دونوں طریقے سے نیکی لکھی جا رہی ہے، ہمارے اعضاء بھی کام کر رہے ہیں اور ہماری زبان بھی کام کر رہی ہے۔ کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو کہ صرف زبان سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں اب اپنے جو ہماری جسمانی حرکات ہیں اس میں ہم اس طریقے سے اس کو نہیں ادا کر رہے جو شریعت نے ہمیں کسی طریقے سے خاص، مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے رہ کر ذکر کریں، یا کچھ طریقہ کار ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے جی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آپ اتنی دفعہ جو ہے وہ یہ ذکر کریں، آپ کے وہ معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ یا آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر پانی بھی نہ پئیں اور ننگے پاؤں کھڑے ہوں، یا آپ ننگے پاؤں یہاں سے لے کر وہاں تک جائیں تو یہ نیکی ہوگی۔ اس طریقے سے نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی کا ثبوت شریعت سے ملنا ضروری ہے۔ جس کو ہم نیکی کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کر کے دکھائی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا ہو، یا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نقل کیا ہو کہ یہ نیکی ہے، اس کو کریں، اس پر کرنے کا ثواب ملے گا۔ وگرنہ ہر کام نیکی نہیں ہوتی کہ ہم کوئی بھی کام اپنی طرف سے کرنے لگ جائیں اور ہم سمجھیں یہ نیکی ہے۔ نیکی کے بارے میں باقاعدہ اس کا طریقہ کار، اس کا وقت، اس کی جگہ، ہر چیز شریعت بتاتی ہے، اور کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جن کا عمومی طور پر حکم دے دی جاتا ہے، وقت اور جگہ نہیں بتائی جاتی۔ مثال کے طور پر کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے منہ کو پھیر لو اور کہتے پھرو یہ نیکی ہے کہ بس میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے، یا میں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے۔ صرف یہ نیکی نہیں، نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب والنبیین، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں مال دے۔ کس کو دے؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور جو مسلمان قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز بھی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وعدہ کرے، عہد کرے تو عہد کو پورا بھی کرے، والصابرین فی البأساء والضراء، تنگی اور خوشی مشکلات میں ہر وقت صبر کرنے والا ہو، وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو اصلی متقی ہیں۔
نیکی کا مفہوم اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں مال دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ساری نیکی کی اقسام ہیں۔ اس آیت سے بھی ہم نیکی کی تعریف پر اگر غور کریں تو ایک تعریف یہ بھی بن سکتی ہے کہ اس آیت میں جو چیزیں ذکر ہیں وہ بھی نیکی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 199 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے دروازے کے پیچھے سے آ جاؤ، یعنی دروازہ اس طرف ہے، تم دروازے سے گھر داخل نہیں ہو رہے، پیچھے سے آ رہے ہو۔ اگر تمہیں منع کر دیا گیا ہے دروازے سے گھر نہیں جانا، اب تم دروازے سے نہیں جا رہے، پیچھے سے کسی اور جانب سے آ جاتے ہو اور سمجھتے ہو یہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اسے نیکی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 1671 نمبر پر، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے عرفہ کے دن، فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ زجرا شدیدا وضربا وصوتا للابل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سنا کہ کچھ لوگ شور کر رہے ہیں اور اپنے اونٹوں کو مار رہے ہیں، اونٹوں کی آواز سنی کہ بھئی سختی کی جا رہی ہے ان پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاشارہ بصوتہ الیہم، اپنے کوڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے ایھا الناس علیکم بالسکینہ فإن البر لیس بالایذاء، لوگو سکینت کو لازم پکڑو، اطمینان کے ساتھ آؤ، آج جلدی کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ یعنی کئی چیزوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی کام کرنا یہ نیکی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی جلدی جلدی عمل کرنا یہ نیکی ہے، ہم کوئی بھی عمل شروع کریں اور جلدی جلدی ختم کر دیں۔ عمل کو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی والا ہو، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے اس چیز سے کہ ہم جلدی جلدی کریں اور تھوڑا زیادہ کریں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جو کم ہوں لیکن ہمیشگی والے ہوں۔ یعنی اگر آپ 2 سنتیں فجر کی پڑھتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ ایک دن کھڑے ہوتے ہیں اور آپ 2 نفل پڑھ رہے ہیں، پھر 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے پڑھتے آپ اگلے دن آپ وہ 2 سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کون پڑھے۔ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے بھئی عشاء کی نماز کی 17 رکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے، تو اب جو لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار 17 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، وہ عشاء کے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، اگرچہ فرائض ادا کریں لیکن ادا ضرور کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنتیں ادا نہیں کرنی، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جب ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، اس وقت صرف فرض ادا کر لیں، بعد میں جب وقت ملے سنتیں بھی ادا کر لیں۔ اگر وقت نہیں ہے ہم فرض بھی چھوڑ دیں اسی غرض سے کہ بھئی 17 رکعتیں پڑھنی فرض ہیں، 17 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ نیکی کا مفہوم بیان کرنے کے لیے صحیح مسلم میں 2553 نمبر روایت ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کی تعریف بتا دیں کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اخلاق ایک بہت وسیع ترین موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسے ہو، ہمارا لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہو، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق کیسا ہو، ہمارے والدین کے ساتھ اخلاق کیسا ہو، تو نیکی یہ سارا کا سارا ہمارا جو اچھا اخلاق ہے یہ نیکی ہے۔ اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور آپ ناپسند کریں کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ کیا مطلب؟ کہ جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، انسان یعنی کوئی بھی انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام کرتے ہوئے مجھے کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں مجھے کوئی کچھ کہہ نہ دے، تو وہ جو کام ہے جس میں دل بھی گھبرا رہا ہو، لوگ برا جانیں، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اچھے کاموں کو بھی برا جاننے لگے ہیں، ان کاموں کی بات نہیں ہو رہی، برائی کی بات ہو رہی کہ بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے، لیکن کئی دفعہ بندہ پھنس جاتا ہے کہ یار یہ اچھائی ہے کہ برائی ہے، تو وہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے یہ ایک نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اس صورت میں جہاں پر آپ کو اس طرح کی تشویش ہے کہ پتہ نہیں یہ نیکی ہے کہ گناہ ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ یہ نیکی ہے تو نیکی کریں، وہاں پہ جو لوگ جو کچھ مرضی کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو پتہ یہ گناہ ہے، وہاں پر آپ کا دل جتنا مرضی مطمئن ہو،
آپ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ ایک ہے جہاں پر آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ گناہ ہے کہ نیکی ہے، وہاں پر آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ یہ نیکی ہے یا گناہ ہے۔ آپ کا دل جو ہے وہ گھبرائے گا، آپ یہ ناپسند کریں گے کہ لوگ کہیں دیکھ نہ لیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2627 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی یعنی مختلف اقسام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ نیکی کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جن جن کاموں میں، ان کاموں میں وہ طریقہ اپنا لیں، وہ نیکی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوگا کہ اسلام نے اتنی ہمیں ہماری تربیت کی اور اتنا ہمارا احساس کیا ہے، ہمیں اسلام نے اتنے سارے مواقع دیے نیکی کرنے کے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ یہ نیکی ہے۔ مثال کے طور پر رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی نیکی ہے، صدقے کے برابر بن جاتا ہے اس کا ثواب۔ کسی اندھے شخص کو یا کسی بھی شخص کو رستہ دکھا دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی انسان کو پانی پلا دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی شخص کے کوئی بھی مشکل وقت میں اس کا ہاتھ بٹا دینا، مثال کے طور پر ایک شخص وہ اپنی سواری پر اپنا سامان نہیں لاد سک رہا تو ہم اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹا کر اس کا سامان اس کی سواری پر رکھ دیتے ہیں، یہ بھی نیکی۔ حتیٰ کہ ہم جو کماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان اس نیت سے کمائے کہ یہ ایک اسلامی فریضہ ہے اور میں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے کمانا ہے اور اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، تو یہ بھی نیکی بن جاتی۔ اور اسی طرح ایک آدمی اپنے گھر والوں کو لقمہ کھلاتا ہے، اپنے بیوی کو اس کے منہ تک ایک لقمہ لے کر جاتا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور حتیٰ کہ صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ بھی نیکی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی اگر کسی اور جگہ جا کر گناہ کرو، کسی اور جگہ جا کر اپنی حاجت پوری کرو گے تو وہ گناہ شمار ہوگا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر یہ بھی نیکی۔ تو نیکی کا مفہوم بہت بڑا ہے، مواقع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آس پاس نیکیاں موجود ہیں۔ اگر ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بہت زیادہ مواقع ہیں۔ نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین خوش ہو جائے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام باقی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر پوری دنیا میں ہر شخص اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ جس کی محبت اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم نیکیاں کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہمارا شب و روز گزرے، تو پھر دنیا بھی ہم سے محبت کرے گی۔ اور ایک اور فائدہ نیکی کرنے کا جو کہ بہت ہی زبردست ہے، اور لوگ نسخہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی زندگی لمبی کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں، تو یہ بھی نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں 4022 نمبر حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، نیکی زندگی میں اضافہ کرتی ہے، عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نیکی کریں گے زندگی لمبی ہوتی جائے گی، گناہ کریں گے زندگی چھوٹی ہو جائے گی، نیکیاں کریں گے زندگی لمبی ہوتی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، اور دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، بندہ دعا کرے تقدیر بھی بدل دیتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکیاں، اس کا سیزن اور وقت اب ہمارے پاس موجود ہے۔ نیکی کرنے کا ایک وقت ہے اور وہ یہ دنیا ہے، یہ ہمارا کلاس روم جو ہے، یہ ہمیں نیکی کرنے کے لیے وقت دیا گیا۔ جب ہمارے ہاتھ میں کویسچن پیپر دے دیا جائے گا، کہا جائے گا اس کو حل کرو، تو اس وقت نیکی کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ ہم امتحان کے، ہم ایک کلاس پڑھتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے، جب کویسچن پیپر ہاتھ میں ہو تو پھر ہمیں کتاب کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ایک دنیا کا سادہ سا اصول ہے جو سب کو سمجھ آتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہماری موت سے پہلے ہمارے پاس وقت موجود ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ نیکیاں کر لیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، حتیٰ کہ ایک آدھی کھجور بھی اگر آپ صدقہ کریں گے وہ بھی نیکی ہوگی، 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے وہ بھی نیکی ہوگی۔ تو نیکیوں کو چھوٹا اور حقیر مت سمجھیں۔ نیکی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھیں اور اس طریقے کے مطابق آپ نیکی کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار اور کرنے کی جو
اسلام میں احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔